دیکھیں بات اتنی سی ہے کہ یہ تو ایک نارمل سی بات ہے نا کہ میں لیاقت علی خان سے زیادہ یا مہاتما گاندھی سے زیادہ یا بینظیر بھٹو سے زیادہ یا اندرا گاندھی سے زیادہ یا کینیڈی سے زیادہ سیکیورٹی تو نہیں کیری کر سکتا. آپ امریکہ کے صدر بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کو کوئی مار کے جا سکتا ہے. آپ پاکستان کے وزیر اعظم بھی ہو سکتے ہیں, بھارت کے وزیر اعظم بھی ہو سکتے ہیں, اور کچھ ہو سکتا ہے. تو موت کا ایک دن طے ہے, تو وہ نیند رات بھر کیوں نہیں آتی. تو یہ وہی والی کیفیت ہے کہ جو ہونا ہے وہ ہوگا. اب آپ مجھے بتائیں نا کہ ایک دوسرے کے 5 فٹ قریب کھڑے ہونے میں ڈر رہے تھے, ہر ایک اجنبی سے ڈر رہے تھے, وہ بھی ایک ڈر میں کیفیت زندگی گزاری نا لوگوں نے. تو وہ جو ہونا ہے وہ چیز ہونی ہے. ڈفرینٹ چیلنجز ڈفرینٹ ٹائمس پہ آتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ جب یہ میرے ساتھ ہونا شروع ہوا اور یہ معاملات سنجیدہ اس طریقے سے ہوئے تو اس کا مجھ پہ کوئی افیکٹ نہیں تھا یا وہ ایک ڈر یا خوف کی کیفیت فیل نہیں ہوتی تھی. وہ ایک بہت ہی قدرتی کیفیت ہے. آپ کو اس کو ڈیل کرنا آنا چاہیے, اور وہی تو امتحان ہے. دیکھیں نا, بڑا بولنا تو بہت آسان ہے کہ میں ایک منصب کے لیے کھڑا ہونا چاہتا ہوں, میں عوام کا ووٹ چاہتا ہوں, عوام کو ریپرزینٹ کرنا چاہتا ہوں. اس کی آپ نے ایک پرائز پے کرنی ہے. تو جن پہ ہم تنقید کرتے ہیں جو کہ ہیں عملی طور پہ سیاست میں بہت عرصے سے, ان سب نے کہیں نہ کہیں تو کوئی پرائز پے کی ہے نا. تو ہم کم سے کم اس قابل تو ہوں. لیٹ اس واک ان دیئر شوز ایز ویل بفور وی کین کلیم ٹو بی, کیا کہتے ہیں, ہولڈنگ دا مینٹل. تو یہ ایک قدرتی چیز ہے. اس میں یقینی طور پہ لیکن سیاست میں آنا یا سماجی کام کرنا اتنا مشکل نہیں ہونا چاہیے جتنا ہمارے معاشرے میں ہے. کیا ہر نوجوان وہ راستہ لے سکتا ہے جس پہ میں چل رہا ہوں؟ نہیں, اور لینا بھی نہیں چاہیے. پالیٹکس کو ڈیمونائز کرنے کے بجائے نارملائز کرنا چاہیے, ایکسیسیبل کرنا چاہیے. اسٹوڈنٹس کو پروموٹ کرنا چاہیے کہ پالیٹکس میں وہ آئیں, اور ان کو ایک نیچرل چیز لگنی چاہیے اپنے حق کے بارے میں بات کرنا, اور سچ بات کرنا, اور صحیح کو صحیح, غلط کو غلط کہنا. ہمارے انفارچونیٹلی ہم نے اس کو بنا دیا ہے کہ چوزن فیو بریو دس اینڈ دیٹ, وہ کہہ کے. تو یہ چیزیں عام ہونی چاہیے, یہ صرف خاص کے لیے نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک. منشا, آپ کو کوئی انٹرسٹ ہے ان پالیٹکس, اور ڈو یو وانٹ ٹو بی این آرٹسٹ فار دا ریسٹ آف یور لائف؟ مطلب انٹرسٹ ان دا سینس آف مین اسٹریم پالیٹکس؟ شیور. نو, ناٹ ریلی, ان دا سینس کہ مجھے نہیں لگتا دیٹ it's not my forte. That's my forte is the work جو میں کرتی ہوں. مجھے اس میں انٹرسٹ ہے, میں نے اس میں اپنا وقت گزارا ہے, بالکل, اور hours دیے ہیں, days, months, and it's a lot like a relationship in a way that it's an investment of your time and your energy and your your blood, sweat, tears going to it. تو اس طریقے سے تو obviously ایک جیسے انسان کا ہونا چاہیے پالیٹکس میں انٹرسٹ, ویسا میرا ہے. And that this is something that is very connected to all of us, which is why I'm also. نہیں, مگر آرٹسٹ کے بھی تو پولیٹیکل رائٹس ہیں نا. اب یونین آپ لوگوں کے اگر ہو تو کتنے مسئلے تو سینسرشپ کے ہیں اور ٹیکسز کے ہیں, ان کو ایڈریس بھی ہونا ہے, تو وہ کون کرے گا؟ اور مطلب ہمارا جو فن ہے اس میں ہم میسیج پولیٹیکل بھی تو ہے نا, مطلب انڈر لائنگ میسیجز جو ہیں. But in terms of mainstream politics, obviously ہر profession کے ایک اپنا political sphere ہے within the profession. ہماری mainstream politics تو جگت بازی کا مقابلہ ہے. ایک کو چوٹ لگاتا ہے, دوسرے کو چوٹ لگاتا ہے. انہوں نے یہ بیان دے دیا, انہوں نے وہ بیان دے دیا. اصل جو حقوق کے اوپر تنظیمیں ہیں, تحریکیں ہیں, ان کو تو ہم مین اسٹریم کنسیڈر نہیں کرتے, جن کو کرنا چاہیے, جو اصل میں ایشوز کی بات کر رہے. اور میرے خیال میں تو یہ بہت ضروری ہے, جس طرح یہ ہماری اب دوبارہ سے فلم انڈسٹری ریوائیو ہو رہی ہے, کہ یہ اداکاروں کی, پروڈیوسرز کی اور اسکرین رائٹرز کی کوئی گلڈ بنے, کوئی یونین بنے, تاکہ یہ اپنے ٹرمز ڈکٹیٹ کروا سکیں حکومتوں کو. اور I think at that level, obviously because it is within my work sphere, there is that interest and there is that political angle, but not in terms of mainstream. جیسے آپ کا ہے, I don't have that knack. آپ کبھی پروڈکشن یا ڈائریکشن میں آنا چاہیں گی؟ بالکل, میں نے ڈائریکشن کی بھی ہے. اچھا. I've done it, yeah. I've done 2 short PSMs. Okay. And I've done production also because I started off as a live producer. Of course, yeah. So I've done it. And obviously because abhi mera jo acting career hai, it's going well, alhamdulillah. And I still feel like there's so much I want to do, so much I want to explore. So it's a long journey. So مجھے لگتا ہے اسی میں میرا ٹائم گزر جائے گا بہت اچھے طریقے سے. بالکل, اور جو ورکنگ آورز ہمارے ہوتے ہیں, exactly, they are crazy. Yeah. So I think اسی میں میرا نکل جائے گا. My ambitions are so far very geared in this direction. میں زیادہ سنجیدہ باتیں نہیں کرنا چاہتی, لیکن مجھے منشا پاشا اور جبران ناصر سے پھر کب موقع ملے گا بات کرنے کا, تو جو میرے دل میں کال کر لینا میرا, جو میرے ہیں اندر باتیں, وہ میں آپ سے سوال ہے وہ میں آج پوچھوں گی آپ سے.
پچھلے مہینے ایک بہت سیریس اور مشکل اور پینفل ایک حادثہ ہوا پاکستان میں، دا موٹر وے ریپ انسیڈنٹ. سیلیبریٹیز بولے بھی اس ایشو پر، سیاستدان بھی بولے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ ہوا نہیں. جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو منشا ایز اے وومن آپ کی کیا گزرتا ہے آپ کے اوپر؟ ایز اے وومن آئی تھنک ساری جو خواتین ہیں وہ یہی کہیں گی کہ ایک ڈر اور خوف کا تو آپ کو دیکھیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے جب آپ بڑے ہوتے ہیں نا پاکستان میں، اور آئی تھنک اوور آل ورلڈ اوور جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو آپ کو بتایا جاتا ہے اور آپ کے پیرنٹس آپ کو ڈراتے بھی ہیں کہ کیا کیا آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے. سو یو گرو اپ ان فیئر. لیکن جو آپ کو زیادہ چیز ہٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جو فورسز جو آپ کو پروٹیکٹ، جن کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، ناٹ یہ نہیں کہ ایک سوسائٹل ذمہ داری ہے، اٹ از اے پروفیشنل رسپانسبلٹی ایز پر دیئر جاب کہ وہ آپ کو پروٹیکٹ کریں، وہ الٹا آپ کے ہی بارے میں چیزیں بولیں گی. تو یہ ایک آئی تھنک دیکھیں حادثے اس قسم کے آف کورس ہمیں پتہ ہے کہ ورلڈ اوور دے آر ہیپننگ اینڈ اٹس ٹیریبل اینڈ دے شوڈنٹ ہیپن، بٹ ایٹ لیسٹ دیر از دیٹ کہ جو وہاں کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ اسی چیز پہ کام کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو پروٹیکٹ کریں. یہاں پہ الٹا ہے، وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ گھر سے نہ نکلیں، آپ یہ نہیں کریں. بھائی گھروں میں ہو رہا ہے، اسکولز میں ہو رہا ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے. واٹ آر یو ٹیلنگ اس؟ آپ یہ چیزیں نہیں بول رہے نا. تو آئی تھنک مور دین اینی تھنگ ایلس وہ والی چیز کہ الٹا ہم پہ ہی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، آئی تھنک دیٹس جسٹ ان ایکسیپٹیبل. جبران ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جیسا یہ جو الٹا سی سی پی او صاحب نے کہا کہ عورت کو رات کو تو گھر سے نہیں نکلنا چاہیے، وہ گجرانوالہ یا سیالکوٹ والے روڈ سے کیوں نہیں گئی، وہ موٹر وے سے کیوں گئی، ایسے کیوں کہتے ہیں یہ لوگ؟ معاشرے کے اندر بھی یقینی طور پہ یہ مسئلہ ہے. مگر دیکھیں میں ایک بات یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں جب اس طرح کے سانے ہوتے ہیں نا، ہم ہر چیز کو انٹرٹینمنٹ پرپس کے لیے کنزیوم کرتے ہیں اور نشر بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ چاہے میڈیا ہو، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ ایکٹیویزم ہو. ابھی آج پاکستان میں اگر ہم اعداد و شمار نکالیں ریپ کی تو ابھی بھی آج بھی کہیں ہو رہا ہوگا. اچھا کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ خواتین کے لیے سیکشول ڈینجر یا سیکشول اسالٹ کا ڈینجر بہت نارملائز ہے کہ جی ہمارے گاؤں میں، گلی میں، محلے میں تو یہ ہوتا ہے، یہ ڈینجر ہے. یہ جو موٹر وے کا واقعہ تھا نا، یہ اسی طرح تھا جس طرح شاہزیب خان قتل کیس کراچی کا تھا، شاہ جتوئی کا، کہ اس وقت لیاقت آباد، پاپوش یا لیاری کے اوپر یا کٹی پہاڑی کے اوپر روز 8، 9، 11، 12 لاشیں گرتی تھیں. مگر سڈنلی لوگوں نے کہا ارے گرینچ یونیورسٹی کا لڑکا، ایک سینئر پولیس بیوروکریٹ کا لڑکا، ڈیفینس سی ویو پہ گھومنے والا لڑکا، ہمارے ساتھ جم خانہ میں جمنگ کرنے والا لڑکا، یہ اسی طریقے سے وہ سیوک چلانے والی خاتون، ڈیفینس میں رہنے والی خاتون، باہر فرانس سے آئی ہوئی خاتون. ایک ببل ہے جو ہم سب نے اپنے ایک بروکن سوسائٹی میں، ہم سب نے ایک بروکن کیپٹلسٹ سوسائٹی میں، بلکہ ہم نے اپنے لیے ایک ایکسکلوزیوٹی خریدی ہے. وہ تو پرائیویٹ تعلیم ہو، پرائیویٹ سیکیورٹی ہو، پرائیویٹ پانی ہو، پرائیویٹ بجلی ہو. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ آپ جب ڈیفینس میں جاتے ہیں تو یہ ہر ایک جو ایک کنال کا 500 گز کا گھر ہے نا، یہ آزاد ریاست ہے، یہ اپنے اپنے جھنڈے لگا سکتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں لے رہے ہیں ملک سے. تو جب وہ ببل برسٹ ہوتا ہے تو شاید ہمارے اندر ایک شاک ویو آتی ہے، ورنہ ہم نے مسلسل نارمل روٹین میں تو ایک طبقے کو تو ویسے ہی کنڈیم اور ڈیم کیا ہوا ہے کہ تمہارے ساتھ تو سیکشول اسالٹ ہوتا رہے گا. جو ہماری بسوں میں خواتین سفر کرتی ہیں، جو ہمارے انڈسٹریل ایریا میں خواتین کام کر رہی ہیں، جو ہماری ایون گورنمنٹ بیوروکریسی میں خواتین کام کر رہی ہیں، اتنے بتیرے سیکشول ہراسمنٹ کے ایشوز ہیں اور کیسز ہیں. جبران، اس کانورسیشن میں آپ نے کہا کہ یہ ہماری دھرتی ہے، ہم پیار کرتے ہیں، تو ظاہر ہے ہم جو ڈیفیکلٹیز بھی آتی ہیں وہ پار فار دا کاز. پاکستان میں اگر آپ کچھ چینج ہوتا ہوا دیکھنا چاہیں منشا اور جبران، تو وہ کیا چیزیں ہوں؟ اگر میں کچھ چینج ہوتا چاہوں، آئی تھنک اگر میں بولوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی انسان پاکستان میں حقوق کی بات کرتا ہے، جو شاید گورننگ سسٹم ہے ہمارا، اس میں اس کو کوئی نہ کوئی چیز بولی جاتی ہے ٹو شٹ دیٹ پرسن اپ. مطلب ناٹ ایون بولی جاتی ہے، میں تو کہتی ہوں ڈسینٹنگ وائسز کو تو کرش کر دیتے ہیں، ویدر وہ فائنینشلی آپ اس کو کرش کرتے ہیں یا آپ اس کو فزیکلی آپ اس کو انسیف فیل کرواتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اسی کی وجہ سے لوگوں نے آواز اٹھانا بند کر دی ہے، اور اسی ڈر سے.
اور سب سے پہلے تو میں یہی چاہوں گی کہ یہ خوف اور یہ ڈر ختم ہو جائے کہ آپ نے اگر کسی چیز کے بارے میں آواز اٹھائی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کوئی ایجنڈا ہے یا آپ کا کوئی دس شوڈ بی نارملائزڈ. اگر آپ باہر دیکھتے ہیں تو لوگ سڑکوں پہ پروٹیسٹ کرتے ہیں اپنے رائٹس کے لیے, لوگ بات کرتے ہیں, اور اگر آپ گورنمنٹ کے خلاف یا کسی بھی ریننگ سسٹم کے خلاف بات کر رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا کوئی اس کے پیچھے کوئی وہ ہے. دیٹ شوڈ بی نارمل. یہی ہوتا ہے, سسٹمز بہتر اسی طریقے سے ہوتے ہیں کہ آپ ان پہ تنقید کرتے ہیں, آپ ان کو بہتر کرنے کی بات کرتے ہیں, تو اسپیس دی جائے, مجھے لگتا ہے کہ ریسنٹ ٹائمز میں تو پچھلے 2-3 سال میں تو بالکل ہی جو ہے ویدر اٹس ایوری تھنگ از بیکمنگ سو stifled, not just in the entertainment but مطلب نیوز اینڈ ایوری ہر جگہ جہاں پہ بھی کوئی ڈسینٹنگ وائس آتی ہے تو اس وائس کو یا تو آپ ملائن کر دیتے ہیں, اگر آپ اس کو کسی اور طریقے سے نہیں ٹارگٹ کرتے تو آپ کسی اور طریقے سے اس کو ملائن کر لیتے ہیں.